محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تدریس کے ان اصولوں کو دیکھیں گے، ان کے بارے میں بحث کریں گے کہ جن کو اپنا کر ایک استاد نہ صرف اپنی تدریس کو مؤثر اور دل نشیں بنا سکتا ہے، بلکہ تدریس کے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر وہ اپنے اسباق کو طلباء کے قلوب و اذہان پر نقش بھی کر سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تدریس کے وہ کون سے رہنما اصول ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی تدریس کو ایفیکٹو بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول ہے مقصد کے ہونے کا اصول۔ مقصد کے ہونے کا اصول سے مراد یہ ہے کہ ایک استاد ہر سبق کا مقصد نمایاں کرے، یعنی مقصد کے بغیر بہترین سبق بھی اپنے مقاصد دینے کے قابل نہیں رہتا۔ بچے مقصد کے بغیر کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے اور نہ ہی وہ سیکھنا چاہیں گے۔ تو تدریس کا پہلا اصول یہ ہے کہ سبق کے مقصد کو نمایاں کیا جائے، یعنی استاد کو بھی یہ چیز پتہ ہونی چاہیے اور وہ بچوں کے سامنے بھی یہ مقصد نمایاں کر دے کہ اس سبق کو پڑھنے کا یہ مقصد ہے۔ یعنی اگر ہم پاکستان کے حوالے سے ایک سبق پڑھ رہے ہیں تو طلباء کو بھی بتا دیا جائے یہ بات کہ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد پاکستان سے محبت کرنا ہے، پاکستان کی ثقافت کو جاننا ہے، پاکستان کے محل وقوع کو جاننا ہے اور پاکستان کے حوالے سے مختلف قسم کا جو علم ہے اس کو اکٹھا کرنا ہے۔ دوسرا اصول آمادگی کا اصول ہے۔ آمادگی کا اصول بھی تدریس میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ طلباء کو سبق پڑھنے کے لیے آمادہ کرنا، جس کی وجہ سے وہ دل و جان سے سبق پر توجہ دیں۔ مار نہیں پیار کا اصول ہے، کیونکہ جو کام دباؤ یا جبر کے تحت کر دیا جائے تو وہ بیکار سمجھ کر ٹال دیا جاتا ہے۔ اس لیے آمادگی کا اصول یعنی بچوں کو سبق پڑھنے کے لیے آمادہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک استاد تصاویر استعمال کر سکتا ہے، ماڈل استعمال کر سکتا ہے، مختلف قسم کے چارٹ استعمال کر سکتا ہے۔ اس طرح مختلف جو دلچسپی پیدا کرنے والا مواد ہے اس کو استعمال کر کے تو ایک استاد اپنے سبق کے اندر اپنی تدریس کے اندر ایک دل نشین انداز پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حقیقی زندگی سے مربوط کرنے کا اصول، یعنی ایک استاد جو کچھ سکھاتا ہے اس کی مثالیں وہ اپنی حقیقی زندگی سے دے، یعنی ہمارے کلاس روم میں جتنی چیزیں ہیں ان کا حوالہ دے، ان کی مثالیں دے، جس کمیونٹی سے جس معاشرے سے تعلق ہے اس کے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کا حوالہ دے، یعنی حقیقی زندگی سے جڑی ہوئی چیزوں کا جب حوالہ دیا جائے گا تو بچہ زیادہ جلدی سے سیکھے گا۔ اگر ہم ویسے ہی ہوا میں یا خلا میں ایک ٹیچر باتیں کرتا رہے اور اس طرح کی باتیں بتائے تو ایک بچے کا ذہن جو ہے وہ کھلنے کی بجائے مزید تنگ ہوتا جائے گا کہ یہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو حقیقی زندگی کے جتنے قریب سے آپ مثالیں دیں گے بچہ اتنا ہی جلد سیکھے گا۔ ہمارے مطلب ایک ٹیچر جو ہے وہ اسم پڑھانا چاہتا ہے تو کلاس روم کے اندر کرسی ہے، ٹیبل ہے، چیئر ہے، وائٹ بورڈ ہے، تو وہ اس طرح کی مثالیں دے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ اگلا اصول ہے انتخاب کا اصول، یعنی طلباء کو نصاب میں سے صرف منتخب حصہ ہی پڑھایا اور سکھایا جائے تو ان کے لیے نہایت مفید ہوگا اور یہ ان کی فطرت و صلاحیت کے آئین مطابق بھی ہوگا۔ تو یوں تو علم ایک وسیع سمندر ہے، مگر چونکہ مدت تعلیم تھوڑی ہوتی ہے اس لیے پھر بچوں کو نصاب کا ایک منتخب حصہ ہی پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تدریس کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ آپ اپنے سلیبس کا منتخب حصہ ہی طلباء کو پڑھائیں اور اسی پہ زور دیں، اور وہ حصہ بھی وہ والا منتخب کیا جائے کہ جس سے زیادہ بچوں کو افادہ ہو سکے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی ہو سکے۔ تو جو بھی آپ حصہ منتخب کریں اس کے اندر مقاصد بھی اسی طرح ہونے چاہیے۔
اگلا ہے تقسیم کا اصول، یعنی پہلے ہم نے دیکھا کہ سبق جو ہے اس میں انتخاب آپ نے کرنا ہے اپنے سلیبس میں سے۔ اب جو انتخاب آپ نے کر لیا ہے اس کو بھی آپ اپنے دنوں پہ ڈیوائڈ کر لیں، یعنی اصول ہی ہوتا ہے کہ آپ ہفتے پہ یا مہینے پہ اپنے سبق کو تقسیم کریں کہ ایک دن آپ نے یہ والا حصہ پڑھانا ہے، ریڈنگ کرنی ہے، ایک دن آپ نے الفاظ معنی یاد کروانے ہے، ایک دن یہ کرنا ہے، ایک دن یہ۔ تو اس طرح جب آپ تقسیم کے اصول پہ عمل پیرا ہوں گے تو پھر آپ کا نہ ہی کوئی پورشن رہ جائے گا اور نہ ہی آپ جو ہے وہ ادھر ادھر جائیں گے، بلکہ آپ کے سامنے ایک پلاننگ ہوگی۔ تو ایک ٹیچر جو ہے اسی پلاننگ پہ چلتے ہوئے تقسیم کے اصول کو سمجھتے ہوئے اپنا لیسن کروائے گا، جس سے تھوڑا تھوڑا سبق طلباء کے ذہنوں میں بھی بیٹھتا چلا جائے گا، وہ اسے ذہن نشین کر لیں گے اور آپ کے سبق کا کوئی حصہ بھی جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ تو تقسیم کا اصول جو ہے تدریس کے اصولوں میں سے بہت اہم اصول ہے۔ اس کے بعد ہے ذاتی تجربہ سے سیکھنے کا عمل، یعنی سبق میں طلباء کو کچھ کرنے کے مواقع دیں اور وہ خود کچھ کر کے سیکھنے کا عمل کسی طرح جو ہے وہ جاری رکھیں۔ اس عمل میں وہ لطف بھی محسوس کریں گے اور بچے بہت کچھ سیکھنے اور تجربات کرنے کے قابل بھی ہوں گے۔ یعنی یہ ہے کہ جب ایک ٹیچر پڑھاتا ہے تو پڑھانے کے دوران یا پڑھانے کے بعد جو ہے وہ بچوں کو خود بھی کچھ کرنے کے لیے کہے، یعنی بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرے، ان کو تجربہ گاہ میں لے جائے، ان کو سائنس روم میں لے جائے، تاکہ وہ ذاتی تجربہ کر کے بھی کچھ سیکھیں۔ بچے خود بھی کوئی ایکٹیویٹی کریں، اور جب وہ کوئی ایکٹیویٹی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے خود سے جو ہے وہ کچھ سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے آسان سے مشکل کی طرف، مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کچھ کروائیں، ایک استاد جب کچھ پڑھائے تو وہ مشکل سے آسان کی طرف نہ جائے بلکہ آسان سے مشکل کی طرف جائیں۔ چاہے آپ کی کتاب کے اندر جو ہے وہ شروع والا پورشن جو ہے وہ مشکل ہے اور آخر والا آسان ہے، تو آپ آخر سے بھی شروع کر سکتے ہیں، نو پرابلم، آپ آخر سے شروع کر لیں، لیکن بچے کو آسان سے مشکل کی طرف ہی لے کے جائیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو بچے کا دل جو ہے وہ اسٹڈی میں لگنا شروع ہو جائے گا۔ اگر ہم شروع میں ہی ایک ٹیچر جو ہے وہ بچے کو مشکل چیزیں پڑھانا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ شروع سے ہی جو ہے وہ اسٹڈی سے بھاگنا شروع ہو جائے گا۔ تو جب ہم آسانی سے مشکل کی طرف جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو پڑھائی کا طریقہ ہے وہ بچوں کے دلوں پہ اثر بھی کرے گا، اور آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آپ کے لیسن کی طرف کھینچے چلے جائیں گے کہ دیکھیں یہ کتنا آسان سبق ہے، یہ کتنا آسان، اور پھر بتدریج آپ مشکل کی طرف چلے جائیں گے۔ دیکھے سے اندیکھے کی طرف اگلا اصول ہے، یعنی ہم جو اسٹوڈنٹس کو سکھائیں، ایک استاد جو پڑھائے تو اس کی مثالیں جو ہے وہ دیکھے سے اندیکھے کی طرف جائیں۔ مطلب اگر ہم نے جانوروں کی مثالیں دینی ہے ایک ٹیچر نے، تو اپنی سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے جو جانور موجود ہیں ارد گرد، بچوں نے جن کو دیکھا بھی ہوا ہے ان کی مثالیں دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان روبوٹس کی مثالیں دیں یا کوئی خلا میں رہنے والا، یہ سمندر کی تہ میں رہنے والے کچھ ایسے جانوروں کی مثالیں دینا شروع کر دیں کہ جو بچوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو یہ افیکٹو ٹیچنگ نہیں ہوگی، بلکہ آپ مثالیں وہ دیں کہ جو دیکھے سے اندیکھے کی طرف ہوں۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ بچوں کا لرننگ پروسیس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور وہ اچھے طریقے سے آپ کے لیسن کو پک اپ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح سے آپ کی ٹیچنگ افیکٹو ہوگی۔ آخر پہ یہ ہے کہ اعادے کا اصول، بہت سارے استاد جو ہیں اس بات پہ عمل نہیں کرتے، اس اصول پہ عمل نہیں کرتے، جس سے ان کی ٹیچنگ افیکٹو نہیں ہو پاتی۔ تو اعادے کا اصول یہ ہے کہ جب ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں تو آخر پہ 5 منٹ ایک استاد کو اس کام کے لیے رکھنے چاہیے کہ وہ آخری 5 منٹ میں اپنے سارے لیکچر کو جو ہے اس کو سم اپ کرے دوبارہ سے، یعنی پورے لیکچر 5 منٹ میں دوبارہ سے بتا دے، تاکہ اگر کوئی بچہ باہر گیا ہوا ہے یا کسی نے تھوڑے دیر سے کلاس کو جوائن کیا ہے تو اس کو بھی سمجھ آ جائے۔ دوسرا، بچوں نے چونکہ 35-40 منٹ وہ سارا کچھ سنا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں ذہن سے اسکپ بھی ہوگی ہوں گی، تو ان آخری 5 منٹس میں جب آپ ان سارے پوائنٹس کو